اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ہماری یہ سیریز جاری ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے متعلق، اور جب تک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ پاکستان میں موجود ہے انشاءاللہ ہم یہ پروگرام کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو آج کی نشست ہے اس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا دورہ جو ہے میری جائے تربیت، قرآن اکیڈمی، جامع مسجد جامع القرآن، یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے ہیں۔ اور 1991 میں جب وہ آئے تھے پہلی مرتبہ پاکستان میں، اس وقت بھی وہ خاص طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ میرے استاد محترم ان کو ملنے آئے تھے۔ اور آج 33 سال بعد وہ آئے ہیں، کچھ اظہار خیال انہوں نے کیا، اس کا تھوڑا سا خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو متاثر ہیں جن دو افراد سے، اور تقریباً کوئی تقریر پاکستان کے اندر ان کی ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے ان دو شخصیات کا حوالہ نہ دیا ہو، ایک شیخ احمد دیدات، ایک ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ سے تو ہم سب واقف ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، اور پاکستان میں شاید ہی کوئی ان سے ناواقف ہو۔ دین کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، قرآن کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، وہ ایسی ہیں کہ جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن شیخ احمد دیدات یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ شیخ احمد دیدات ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اصل میں ہندی نژاد تھے۔ یہ بچپن میں ہی ان کا خاندان ساؤتھ افریقہ منتقل ہو گیا تھا۔ وہاں پہ یہ چھوٹے تھے، لڑکے تھے، کہیں کام کیا کرتے تھے کسی سٹور پہ، تو وہاں پہ عیسائی پادری آیا کرتے تھے، اور وہ اسلام سے متعلق انہوں نے غلط انفارمیشن دینی اور پروپیگنڈا کرنا اور ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو شیخ احمد دیدات ان کی باتیں سن کے کڑتے تھے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں خود مطالعہ کروں گا، تو وہاں سے شیخ احمد دیدات کا سفر شروع ہوا۔ تو انہوں نے عیسائیت کا مطالعہ کیا، بائبل کا، بائبل کے مختلف ورژنز کا، بائبل کی ہسٹری کا۔ پھر انہوں نے مختلف عیسائیت کے بڑے بڑے جو پریچرز تھے ان کے ساتھ ان کے مناظرے ہیں، کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے، کچھ نہیں بھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا میں کوئی پریچر، کوئی پادری شیخ احمد دیدات سے مناظرہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جن سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب متاثر ہوئے ہیں، اور ان سے بہت زیادہ انہوں نے اثر قبول کیا اور ان کو آئیڈیلائز کیا۔ اور ان کا سارا کام جو شیخ احمد دیدات کا ہے وہ کرسچینٹی سے متعلق ہے۔ 1987 میں ڈاکٹر ذاکر نائک شیخ احمد دیدات سے ملے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرے شخص جن سے وہ متاثر ہیں اور ہر تقریر میں ان کا حوالہ دیتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے اندر، وہ ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ اردو سپیکرز میں صرف ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کو سنتا تھا، اس کے علاوہ کسی کو تھوڑا بہت سن لیا۔ تو 1987 میں وہ شیخ احمد دیدات سے ملے جب وہ اسٹوڈنٹ تھے میڈیکل کے۔ پھر 1991 میں جب وہ ہاؤس جاب کر رہے تھے پاکستان آئے، تو خاص طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ میرے استاد محترم ان سے ملنے کے لیے آئے، قرآن اکیڈمی آئے۔ پھر ان سے کئی نشستیں ہوئیں، اور وہاں پہ انہوں نے دو مفید مشورے جن کا اب تک وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو قرآن اکیڈمی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے، تو جو انہوں نے مشورہ دیا ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے کہ ایک فیلڈ چنو، دائی بنو، تو وہ ان کے دل میں گھر کر گیا، اور اسی کو انہوں نے اپنایا باقی ساری زندگی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ میرے لیے کامیابی کی کنجی تھا۔ تو واپسی پہ وہ بہت سی کیسٹس، اس وقت کیسٹس کا زمانہ تھا، ویڈیو کیسٹس وغیرہ لے کے گئے۔ اس وقت اس میں جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے جتنے بیانات تھے، پھر جا کے انہوں نے انڈیا میں بنایا، انہوں نے IRF بنایا تھا، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، تو اس کے تھرو انہوں نے پھر پریچ کی، تبلیغ کی۔ تو آج پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے ہیں قرآن اکیڈمی میں، اور اس جگہ پہ جہاں پہ یہ بیٹھے ہیں آپ تصاویر دیکھ رہے ہوں گے، ایک میں یہ، اس میں ڈاکٹر عارف رشید صاحب ہیں۔ ڈاکٹر عارف رشید صاحب سے متعلق آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں، یہ ڈاکٹر صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، اور ان کی آواز اور ڈاکٹر صاحب کی آواز بالکل سیم ہے۔ آنکھیں بند کر لیجئے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی بول رہے ہیں، یہ بھی ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔
تو یہ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ میں بھی ایک عرصے تک بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب کو سنتا رہا ہوں، اور میرے جو زندگی کے قیمتی ایام ہیں جن میں میں نے دین سیکھا، قرآن سیکھا، وہ اس مسجد میں بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب کے سامنے سیکھا، اور کمال کی شخصیت ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے متعلق میں پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ اب دیکھیں لاکھوں جو مسلمان ہوئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھ پہ، تو ان کے پیچھے دو شخصیات شیخ احمد دیدات اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ شامل ہیں۔ اب جتنا اجر ان کو ملا ہے اتنا ہی اجر ان کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، وہ جس کو توفیق دے دین کا کام کرے۔ مین اور ڈاکٹر اسرار احمد، شیخ احمد دیدات دونوں عظیم انسان تھے، اور انہوں نے ایک عظیم انسان کی تربیت کی، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور لوگ جس طرح والہانہ انداز میں ان کو سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اردو بہت اچھی نہیں ہے، مطلب آج وہ جب بول رہے تھے تو وہ 1991 کو 1951 کہہ رہے تھے، اور پہلے انہوں نے معذرت کر لی کہ اگر میری اردو کی غلطیاں ہوں تو ان سے درگزر کیجیے گا، صرف نظر کیجیے گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ باوجود زبان کی لکنت، صحیح طرح زبان بول نہ سکنا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، اور لوگ جوک در جوک آ کے ان کو سنتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب قرآن اکیڈمی تشریف لائے، ان کی محبت اور اپنے اس احسان کو وہ ہر تقریر میں بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے جو ان کو مشورہ دیا تھا، بعد میں انہوں نے اس کو پلے باندھ لیا اور شیخ احمد دیدات سے متاثر ہوئے۔ اور دوسرا مشورہ جو انہوں نے دیا تھا ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے، وہ یہ تھا کہ صرف عیسائیت نہیں، آپ ہندو مت کی طرف بھی آئیے۔ تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ہندو مت کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد 2005 کے بعد جو ان کی تحقیقات ہیں ہندو مت سے متعلق، وہ ساری ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے مشورے پہ تھی، اور بہت سے ہندو مسلمان ہوئے۔ تو یہ دراصل ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ ہندو قوم، اس کے اندر بھی بہت سی خیر ہے، اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو ہندوستان میں جو ہندو اکثریت ہے وہ مسلم اکثریت میں بدل سکتی ہے۔ اور یہ بات ہونے جا رہی تھی، لیکن وہاں کے انتہا پسندوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مجمع عام میں افراد اس طرح اٹھ اٹھ کے کلمہ پڑھتے رہے، تو وہ سمجھنے لگے کہ اگر ایسا ہوتا رہا تو ان قریب وہی ہو جائے گا کہ ہندو اقلیت میں چلے جائیں گے، مسلم اکثریت میں آ جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے ایک سرمایہ ملت ہیں، ان کی قدر کیجئے، ان کی بات سنیے، سمجھیے، اور عملی رہنمائی حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے۔ جب تک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب موجود ہیں ہم ان سے متعلق نشستیں کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔